نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جناب صدر محفل، محترم اساتذہ اکرام، حاضرین محفل اور میرے طالب علم ساتھیوں، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بڑی شان والے۔ میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبتیں، میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ جناب صدر، میرے جیسا کم عقل اور کم فہم طالب علم بھلا اس عظیم ہستی کے بارے میں کیا بیان کر سکتا ہے کہ جس کی عظمت خالق کائنات کی زبان قدرت سے کچھ یوں ہی ادا ہوئی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو کہیں یا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ کہہ کر خطاب فرمایا۔ جناب صدر، سیرت النبی پر لکھتے لکھتے ہاتھ ساکت ہو گئے، محقق تحقیق کرتے کرتے ملک عدم کو روانہ ہو گئے، مفسر تفسیر کرتے کرتے موت کی آغوش میں چلے گئے، مگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکا۔ حضرات گرامی قدر، میری کیا مجال کہ میں اس رحمت للعالمین کے بارے میں لب کشائی کروں کہ جس کے دستے اقدس کی انگلی اٹھتی ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے۔ میرے آقا کی شان تو دیکھو کہ جن کے سائے شفقت میں عبداللہ بن عباس جیسے مفسر قرآن تیار ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کی تربیت کی تو صدیق اکبر بنا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا درس دیا تو فاروق اعظم بنا دیا، اور عثمان کو سخاوت میں غنی کر دیا، مرتبہ شجاعت کو دیکھو تو علی شیر خدا بنا دیا۔ ہاں ہاں، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 عالم کے لیے محسن عظیم ہے۔ زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام۔